اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان اور کرم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو ہم سب کو ماہ رمضان مبارک عطا فرما دیا۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ سعادت ہم سب کو عطا فرما دی۔ البتہ یقیناً ایک عجیب حالات اور کیفیات میں اس ماہ مبارک کو ہم منا رہے ہیں اور اس سے گزر رہے ہیں، ہم سب ہی واقف ہیں۔ کرونا وائرس کی جو بھی آزمائش کا معاملہ اور اس سے پورے عالم میں جو ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت اور جن کیفیات سے ہم سب گزرے، کچھ بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ البتہ اب تو دل نرم ہو چکے ہوں گے، اب تو رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہو چکی ہوگی، اب تو اللہ سے تعلق کی مضبوطی کا ارادہ ہم میں پیدا ہو چکا ہوگا، اب تو اللہ سے مانگنے میں اضافے کا ارادہ ہو چکا ہوگا۔ تو اب مہینہ آ چکا ہے، افطار کے موقع پر بھی مغفرت کے فیصلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، سحری کے اوقات میں بھی مغفرت کے فیصلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا ہوتا ہے۔ نوافل کی کثرت بھی اور تلاوت کی کثرت بھی، استغفار کا اہتمام بھی، درود شریف کا اہتمام بھی، ذکر الہی میں آگے بڑھ جانے کا معاملہ بھی، اور فرض نماز تو ادا ہی کرنی ہے، رمضان شریف کے روزے تو رکھنے ہی ہیں، تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، جو ترتیب ہمیں میسر آ گئی، کہیں مساجد میں ممکن ہے تو وہاں، کہیں گھروں میں ممکن ہے تو وہاں۔ اللہ تعالیٰ یہ دن اور رات میں مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق دے اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور پھر پہلا عشرہ وہ رحمت کا، دوسرا عشرہ وہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا۔ تو رحمت کے فیصلے، مغفرت کے فیصلے، جہنم کی آزادی سے فیصلے، جہنم کی آزادی کے بارے میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ جنت کے دروازے کھلے ہیں، کوئی بند نہیں ہے، جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، کوئی کھلا نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے پکار لگ رہی ہے، پکارنے والا پکار رہا ہے، اے نیکی کے شوقین آگے بڑھو، نیکی کر لے، اور اے بدی کے شوقین رک جا اور باز آ جا۔ ٹھہر کر، رک کر فیصلہ کر لیجئے کس ذوق و شوق کے ساتھ اس ماہ مبارک کا میں نے اور آپ نے آغاز کیا ہے۔ گھروں میں بھی نمازوں کا اہتمام، ممکن اب بھی کچھ گھرانوں میں باجماعت نماز کا اہتمام ہوگا، کچھ گھرانوں میں تراویح کا بھی اہتمام ہوگا۔ اچھا ہے، یہ گھروں کے ماحول کو بدل دینے والا مہینہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرما دیا۔ پورے عالم کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اس وبا سے، جو کرونا وائرس کا معاملہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، سارے عالم کو محفوظ رکھے، اور جن کیفیات سے ہم دو چار ہیں، یہ تو مانگنے کا موقع ہے کہ اللہ ہم سب کو امن اور عافیت، سلامتی، راحت اور شفا عطا فرما دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم عزم مصمم کریں، ایسا پکا ارادہ کہ شاید ہی ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، جیسے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نماز جب بھی ادا کرو تو اس طرح ادا کرو کہ گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اسی طرح اس ماہ مبارک کے تعلق سے جان لیجئے، ایسے اس کو گزارنا ہے کہ شاید میری اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کے بھی حقوق ادا کرنے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی بھلا سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، شہر المواسات، یہ غمخواری کا، ہمدردی کا مہینہ ہے نا، تو ہم بھی بھوک اور پیاس سے گزریں گے تو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا۔ اور اس وقت تو کیفیت لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایسے ہے کہ ادارے بند ہیں، کاروبار کے سلسلے بند ہیں، اور معیشت کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اس وقت ماند پڑ گئی ہے، بہت سے لوگ مشکلات سے دو چار ہیں اس وقت۔ تو اس وقت ہمیں زیادہ آگے بڑھ کر مخلوق خدا کو نفع پہنچانے کی کوشش کرنی، ان کے کام آنے کی کوشش کرنی، ان کی حاجات میں ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، تب تک اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو حقوق العباد کو ادا کرنے میں بھی آگے بڑھنا ہے، اور حقوق اللہ کو بھی ادا کرنے میں آگے بڑھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ ایک اور انداز سے یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا، یہ سیزن ہے میرے اور آپ کے لیے، یہ کمائی کا موقع ہے، یہ آگے بڑھ کر اپنی روحانی ترقی کو حاصل کرنے کا اور اپنی اخلاقی ترقی کو حاصل کرنے کا موقع ہے۔ تو سیزن ہے نا، سیزن میں محنت زیادہ ہوتی ہے، کمائی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھرپور طریقے پر مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق دے اور محرومی سے بچائے۔ محرومی کیا ہے؟ مہینہ آیا اور چلا گیا اور ہماری مغفرت نہ ہو سکے، اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہو سکتی۔ اس محرومی سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ ہم اپنے علم دین میں اضافہ کریں، قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں، اور دین کے تقاضوں کو سیکھ کر عمل کریں۔ اس ماہ مبارک کو بہتر طریقے پر گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس ماہ مبارک کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.Darsequran.com